أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 38 سے 41۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في الأرض أم لهم شرك في السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ گزشتہ آیات میں ذکر چل رہا تھا کفار کو جہنم کی شکل میں ملنے والی سزا اور عذاب کا۔ پھر اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی کہ کافر جہنم میں چیخ و پکار کریں گے اور وہاں وہ اللہ پاک سے منتیں اور سماجتیں کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے اور ہمیں ایک دفعہ واپس دنیا میں بھیج دے، ہم بہت اچھے اعمال کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے کفر اور شرک کو، ہم چھوڑ دیں گے غیر اللہ کی عبادت اور پوجا پاٹ کو۔ اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جس معقول عمر کے اندر اگر تم سمجھنا چاہتے، سلجھنا چاہتے، سدھرنا چاہتے، راہ راست پہ آنا چاہتے تو تم راہ راست پہ آ سکتے تھے، تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے،
لیکن اس کے باوجود تم نے نہ نبیوں کی سنی، نہ اپنی عمر سے ہی کچھ فائدہ اٹھایا، اس لیے آج تم جہنم کا عذاب چکھو، اس سے تمہیں کسی صورت میں چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تمہیں کسی صورت نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات چل رہی تھی گزشتہ آیات میں۔ اب اللہ رب العزت نے آیت نمبر 38 میں یہ بات بیان فرمائی کہ اے کافرو، اے جہنمیوں، اللہ پاک زمین و آسمان کا غیب جاننے والا ہے، وہ زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، اور زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں بھی وہ جانتا ہے، بالخصوص وہ تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے کفر، شرک، ضد اور ہٹ درمی کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ اسے تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں اس بات کے کہنے پر اور اس دعوے پر کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم درست ہو جائیں گے، اللہ پاک تمہاری اتنی سی بات میں آ کر تمہیں جہنم سے نکال کر واپس بھیج دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اسے تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا، عقیدے کا، کفر کا، شرک کا، ضد کا، ہٹ درمی کا، سب کا علم ہے، اور اسے خوب علم ہے کہ اگر تمہیں اس نے 60 70 80 سال عمر دی تو تم اس میں نہیں سدھرے، تو اب بھی اگر وہ تمہیں واپس بھیجے گا تو اب بھی تم نہیں سدھرو گے، اب بھی تم راہ راست پہ نہیں آؤ گے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے انہیں اپنا انعام، اپنی نعمتوں کا، اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ پاک نے کافروں کو، انسانوں کو، ناشکر انسانوں کو بالخصوص اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور انہیں جھنجھوڑا ہے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، دنیا کی زندگی میں سدھر جاؤ۔ قیامت کے دن اگر تم نے یہ کہا نا کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، تو وہ بات کوئی نہیں، یہ آپشن کوئی نہیں۔ ہاں اگر سدھرنا ہے تو دنیا کی زندگی میں سدھرو، اور اللہ پاک نے پھر ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے، اللہ پاک نے پھر اپنے بندوں سے ہمدردی کرتے ہوئے پھر انہیں سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھو میرے بندو، میں نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے۔ اے انسان دیکھ ذرا، تجھ سے پہلے اس زمین پہ کتنے لوگ بستے رہے، زندگی گزارتے رہے، تیرا باپ، تیرا دادا، تیرا پردادا، اور اسی طرح اور اوپر چلتا چلا جا، کتنی نسلیں گزر گئیں تیرے باپ دادا کی، آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے لوگ ہیں، صدیوں پہ محیط اس کائنات کی زندگی ہے۔ پہلے لوگوں کو ہم لے جاتے رہے اور ان کو لے جا کر تمہارے لیے ہم نے پیچھے سے جگہ بنائی، تمہیں خاندان کا سربراہ بنایا، تمہیں قبیلے کنبے کا، خاندان کا، تمہیں رہنما اور لیڈر بنایا، تمہیں زمین پر خلافت عطا کی۔ اسی خلافت کا ذکر ہے نا سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور یہ خلیفہ انسان اللہ پاک کا نہیں ہوتا، اللہ کا جانشین کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا نائب نہیں ہوتا، یہ انسان ہی ایک دوسرے کے جانشین اور سکسیسرز بنتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کو لے جاتا ہے اللہ، پھر تیسرے کو لے آتا ہے، پھر تیسرے کو اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے، چوتھے کو لے آتا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی اس نعمت کا بھی ذکر کیا کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں اس زمین پر
کتنی عزت بخشی ہے، تمہیں پیدا کیا، تمہیں خوبصورت جسم عطا کیا، نعمتیں عطا فرمائیں، ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی، اور پھر اس زمین پر تمہیں 30 40 50 60 70 80 100 سال کے لیے ایک قسم کا اقتدار بخشا، ایک قسم کا اختیار بخشا، تمہاری دکان میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری فیملی، تمہارے خاندان میں۔ تو اس کے باوجود بھی تم نے کفران نعمت کیا، اس کے باوجود تم نے اپنے پیدا کرنے والے کا کفر کیا، ناشکری کی، اور اس کو چھوڑ کر اس کی حمد و ثنا کے ترانے پڑھنے کی بجائے، اس کی تعریف کرنے کی بجائے تم اسی کی مخلوق میں سے بعض ہستیوں کو پکارنے لگ گئے۔ اتنی بے وفائی کی تم نے اتنی بے وفائی کی تم نے۔ اور آگے پھر اللہ پاک نے بتایا کہ جو کفر کرے گا، جو کفران نعمت کرے گا، تو اس کے کفر کا، ناشکری کا، شرک کا، گناہوں کا وبال اسی پر ہے۔ اور کئی کافر یہ سمجھتے تھے نا، کافر اور مشرک، وہ سمجھتے تھے کہ باوجود کفر کے، باوجود شرک کے، باوجود اللہ کی نافرمانیوں کے، باوجود انبیاء کرام کی مخالفت کرنے کے، اللہ پاک نے ہمیں اس زمین پہ بڑی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، ہمیں اس نے خلافت ارضی بھی عطا کی ہے، اس نے ہمیں اس زمین کے اوپر نوکر چاکر، مال دولت، صحت، تندرستی، چودراہٹ، اقتدار، سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہارا کفر، تمہارا شرک، تمہاری ناشکریاں، تمہاری بغاوتیں اور نافرمانیاں، یہ سب تمہیں تمہارے رب کے قریب نہیں کر رہی، تمہارے رب سے دور کر رہی ہیں، تمہارے رب کی رضامندی کی یہ علامتیں نہیں ہیں، یہ تو تمہاری آزمائش اور تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ یہ ساری تمہاری ناشکریاں اور کفر اور شرک، یہ تمہارے رب کی ناراضی اور اس کے غصے کو ہی زیادہ کر رہے ہیں، اس کی خوشنودی نہیں بڑھ رہی، اس کی ناراضی بڑھ رہی ہے۔ اور اسی طرح تم کوئی نفع والا کام نہیں کر رہے، بلکہ تم خسارے والا کام کر رہے ہو، تمہارا لاس اور خسارہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اس کفر کی وجہ سے، اس روش کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے، اس رب کی نافرمانی کی وجہ سے اور ناشکریوں کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ پاک نے آخر میں جو شریک اللہ کے مقابلے میں بنائے جاتے ہیں، اللہ پاک نے پھر ان شریکوں کی عاجزی، ان کی بے بسی اور ان کی کمزوری کا ذکر کیا، اور بتایا کہ میں نے تو زمین و آسمان پیدا کیا ہے، میں نے تو زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے، اس کے نظام کو چلا رہا ہوں۔ تو ذرا بتاؤ تو صحیح، زمین و آسمان میں کون سا حصہ ہے جو تمہارے ان شریکوں نے پیدا کیا ہے، یا جن کا کنٹرول وہ تمہارے بناوٹی شریک وہ سنبھالے ہوئے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اور یقیناً تم نہیں بتا سکو گے، تم نہیں بتا سکو گے اور ہرگز نہیں بتا سکو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ سے ڈر جاؤ، پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ، پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ، پھر معبود حقیقی کے در پہ جھک جاؤ، پھر ہر مصیبت پریشانی میں اسی کو پکارو، اسی کے آگے ہاتھ اٹھاؤ، اسی کو مشکل کشا، حاجت روا کرنی والا سمجھو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں جاننے والا ہے، انہو بے شک وہ، علیم مبالغے کا صیغہ ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بادے بھی کو، یہ پریپوزیشن ہے عربی زبان کی، مرکب حرف جار، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بازر بھی کو،
ذاتی والی، مراد ہے والی باتیں، الصدور سینوں کی، ذات الصدور سینوں والی باتیں یا سینوں کی باتیں، بی ذات الصدور سینوں کی باتوں کو، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے کافرو، دنیا میں جانے کی تمنا کا بہانہ لگانے والو، تمہارا رب اللہ زمین و آسمان کی ہر چھپی چیز کو جانتا ہے اور تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی باتوں اور حالتوں کو بھی وہ خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے وہ تمہاری درخواست قبول کر کے تمہیں کسی صورت واپس نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس کے بعد بھی یہی کرو گے، کیونکہ اس نے بڑے بڑے زلزلے بھی بھیجے، بڑے بڑے سیلاب اور فلڈ بھی بھیجے، بڑے بڑے پانی کے ریلے بھیجے، اس نے بڑی بڑی آندھیاں اور طوفان بھیجے، اس نے بڑی بڑی بیماریاں اور کورونا وائرس تک بھیجے، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہوئے، تم اس دنیا کی زندگی میں نہیں سدھرے۔ اس نے تمہیں بڑی وارننگز دی، اس نے تمہیں بڑے طریقوں سے کھچ لگائی، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تو اس لیے قیامت کے دن بھی اگر وہ تمہیں واپس بھیجے گا تو واپس آنے کے بعد، وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی تم ہرگز نہیں راہ راست پہ آؤ گے، ہرگز نہیں سدھرو گے، اپنی روش پہ قائم رہو گے۔ اللہ جو زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، سینوں کی باتیں جاننے والا ہے، وہ تمہاری ذہنی حالت کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ آیت اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالی کی یہ صفات ہیں کہ وہ چھپی ہوئی باتوں اور چیزوں کو جانتا ہے، سینے کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، کوئی اور معبود، کوئی اور ہستی ایسی ہے کہ جس کے متعلق تم یہ دعویٰ کر سکو کہ وہ زمین و آسمان کی ہر چھپی چیز کو جاننے والی ہے؟ وہ ہستی انسانوں کے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والی ہے۔ یقیناً اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ ساری پوشیدہ چیزیں اور باتیں جاننے والی ہو۔ اس لیے یہ صرف چونکہ اللہ ہی کی ہے، اس لیے سچا معبود اللہ ہی ہے۔ مزید اللہ پاک نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا، هو الذی، وہی ہے جو یا جس نے جعل بنایا کم تمہیں خلائفہ، خلیفہ کی جمع، خلائفہ خلیفے، جانشین، فی الارض زمین میں، خلائفہ فی الارض زمین میں جانشین، سکسیسرز اپون دی ارتھ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس کو کہتے ہیں جانشین۔ فمن، پھر جس نے، کفرا، کفر کیا، یعنی اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا شکر گزاری کرتے، بہت سے لوگ پھر کفر کرنے لگ گئے۔ فمن، پھر جس نے کفرا، کفر کیا، فا تو علیہ، اسی پر ہے، کفرہ، اس کا کفر، تو اس کا کفر اسی پر ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے کفر کا وبال، اس کے کفر کا بوجھ اور اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے، کسی پیغمبر کو تو کوئی نقصان نہیں، کسی قرآن کے داعی کو تو کوئی نقصان نہیں، کسی عالم اور مبلغ کو تو کوئی نقصان نہیں۔ اگر کوئی کفر کرے گا، نہ شکری کرے گا، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ وَلَا يَزِيدُ، اور رہی کافروں کی یہ سوچ کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہے، اسی لیے تو اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یہ دنیا کی نعمتیں تو تمہارے امتحان اور تمہاری آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ، اور نہیں زیادہ کرتا، الکافرین، کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر،
ولا یزید الکافرین کفرہم، اور کافروں کو ان کا کفر زیادہ نہیں کرتا، بڑھاتا نہیں، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، ان کے رب کے ہاں، الا مگر، یا سوائے، مقتا ناراضی کے، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضی کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ اس کفر سے اس کی رضامندی نہیں بڑھ رہی، اس کا قرب نہیں بڑھ رہا، بلکہ اس کفر سے رب کے ہاں ان پر جو رب کا غضب ہے، غصہ ہے، ناراضی ہے نا، بس وہی بڑھ رہا ہے۔ جتنا کفر زیادہ، جتنا شرک زیادہ، جتنی نافرمانی زیادہ، اتنی اللہ کی ناراضی زیادہ۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، اور نہ زیادہ کرتا ہے کافروں کو ان کا کفر، إِلَّا خَسَارًا، سوائے خسارے کے۔ اور کافروں کو ان کا کفر خسارے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ پہلے فرمایا مقتا الا مقتا، اب فرمایا الا خسارا، ناراضیاں اللہ کی بڑھ رہی ہیں، اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہے، اور ان کافروں کا نقصان اور لاس دن بدن بڑھ رہا ہے، یہ جہنم سے قریب ہو رہے ہیں، جنت سے دور ہو رہے ہیں، اور ان بے وقوفوں کو شعور ہی نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں مزید سمجھائیے، ابھی تو دنیا کی زندگی ہے، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سمجھ جائیں، آگے جا کے تو واپسی ممکن نہیں ہے، ابھی سے شاید یہ غور کر لیں، شاید یہ سدھر جائیں، ان کے دماغ میں توحید فٹ بیٹھ جائے، اور شرک اور توحید میں فرق اور امتیاز سمجھ جائیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے پھر ایک اور انداز اختیار کیا، بڑا خوبصورت۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہہ دیجئے، ان کو سمجھانے کا یہ انداز اختیار کیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، شریک کی جمع شرکاء، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، اپنے شریکوں سے مراد کہ اپنے بنائے ہوئے اللہ کے شریکوں کو۔ شریک وہ اپنے تو نہیں بناتے تھے، شریک تو اللہ کے بناتے تھے، لیکن بنائے انہوں نے خود تھے، بناوٹی ان کے تھے، اللہ نے تو کسی کو اپنا شریک بنایا ہی نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین، جنہیں، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے، پکارنا تو اللہ کو چاہیے تھا، لیکن تم ان شریکوں کو پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ پکارنا عبادت ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس لیے پکارنے کا ذکر اللہ پاک بطور خاص بار بار کرتے ہیں شرک کی تردید میں۔ اگر تو تم نے اپنے شریکوں پہ غور کیا ہے، ان کے اختیارات پہ، ان کی حیثیت پہ غور کیا ہے، تو پھر تم ہمارے بھی ایک سوال کا جواب دے دو، ارونی، ارو دکھاؤ، نی مجھے، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا کیا، خلقو انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض زمین میں سے، مجھے دکھاؤ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، کوئی چیز دکھاؤ تو صحیح، کوئی پوری زمین کے اوپر دکھا دو، فلاں پہاڑ، فلاں درخت، فلاں دریا، یہ فلاں پودا، فلاں پھل، فلاں سبزی، یہ ہمارے فلاں شریک نے، ہمارے فلاں مشکل کشا نے پیدا کی ہے، دکھا دو۔ ارونی ماذا خلقوا فی الارض، دکھاؤ مجھے انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، کون سی چیز پیدا کی، ام یا لہم ان کے لیے شرکن کوئی حصہ ہے،
شرک ان کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کوئی حصہ ہے فی السماوات، یا آسمانوں میں، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے تو وہ دکھا دو کہ آسمانوں میں سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوائیں، جو کچھ بھی ہے، آسمانوں کے اندر کوئی ان کی تخلیق میں، ان کی تدبیر میں، ان کو اپنے اپنے مداروں میں حرکت دلانے میں، کسی بھی چیز میں ان کا کوئی حصہ ہے، کوئی کنٹریبیوشن ہے تو دکھا دو، مجھے پیش کرو۔ کتنی زبردست دلیلیں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ حج، سورہ رعد وغیرہ میں بھی اسی طرح کا اللہ پاک نے انداز اختیار کیا، اور کتنی بدنصیبی ہے کہ اگر اتنے مؤثر انداز، ایفیکٹو انداز کے باوجود بھی کوئی شخص شرک پر ہی ڈٹا رہے، شرک پر ہی مر جائے، رب کی توحید کو اپنا نہ سکے، اللہ کی قسم بہت بڑی بدنصیبی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے اللہ پاک نے مزید فرمایا، ام یا، ایک اور انداز سے بات سوچو، ام یا آتینا، ہم نے دی ہے، ہم انہیں، ام آتیناہم، یا ہم نے دی ہے انہیں، کتابن، کوئی کتاب، کتابن نکرہ ہے یعنی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، کوئی کتاب، کوئی لکھی ہوئی تحریر، کوئی نوٹیفکیشن، فہم، تو وہ علی بینۃ، کسی دلیل پر قائم ہیں، منہ، اس کی، یعنی اس تحریر یا اس کتاب میں، یا تو ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، تمہارے بنائے ہوئے معبودوں کو، ہماری طرف سے کوئی کتاب عطا کی گئی ہے، ہماری طرف سے کوئی تحریر ملی ہے، ہماری طرف سے کوئی نوٹیفکیشن آیا ہے کہ لو جی فلاں کو بیماریاں دور کرنے کا آرگنائزر بنایا جاتا ہے، وزیر بنایا جاتا ہے، اختیار دیا جاتا ہے، فلاں کو اولادیں دینے کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز دکھا دو، کوئی ایسا نوٹیفکیشن دکھا دو اللہ کی طرف سے۔ چلو اگر تو کوئی ایسا نوٹیفکیشن ہوتا تو تمہارے معبود کہتے کہ ہاں بھائی ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس اتھارٹی ہے، یہ دیکھو اتھارٹی لیٹر ہے، ہمیں اللہ پاک نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا۔ تو جب ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا پروف ہے معبود ہونے کا، مشکل کشا ہونے کا، اور مصیبتیں دور کرنے کا، اولادیں دینے کا، کشتیاں پار لگانے کا، اور نہ ہی زمین و آسمان کی تخلیق میں، نظام چلانے میں ان کا کوئی حصہ ہے، تو پھر ظالموں چھوڑ دو شرک کو، ظالموں پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف جو زمین و آسمان کا اور تمہارا پیدا کرنے والا بھی ہے اور نظام بھی چلانے والا ہے۔ بل، اللہ پاک آگے فرماتے ہیں، بلکہ ان یعد الظالمون، ان کا معنی یہاں کریں گے نہیں، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے جملے میں، ان یعد، نہیں وعدہ دیتے، الظالمون، یہ ظالم لوگ، بعضهم، ان کے بعض، بعضاً، بعض کو، بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض کو، ظالم سے مراد یہاں مشرک، بلکہ یہ ظالم لوگ ان کے بعض کو نہیں وعدہ دیتے، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ یہ جتنے شرک کا کاروبار چلانے والے ہیں نا، کچھ اپنے آپ کو اختیارات کا مالک بتانے والے ہیں، یا کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خود تو نہیں لوگوں کو کہا لیکن لوگوں نے انہیں بنا لیا، تو یہ شرک سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں اس پیشے کے، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے جھوٹے اور دھوکے کے وعدے کرتے ہیں، دھوکے کے وعدے۔ مثلا وہ فلاں، وہ جی کیا بات ہے جی، وہ تو جی اولاد دے دیتے ہیں، وہ تو جی بیڑا پار کر دیتے ہیں جی، ان کے پاس جاؤ، ان کے در پہ جاؤ، ان کی ڈیری پہ جاؤ تو وہاں سے یہ مل جائے گا۔ یہ سب جھوٹے وعدے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ سب دھوکہ ہے، کچھ نہیں ملتا کسی کے در پر جانے سے۔ اگر کچھ ملتا ہے
تو وہ عرش والے رب سے ملتا ہے، اس کے در میں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تمہارے بناوٹی معبود تو اتنے کمزور ہیں نا، زمین و آسمان کی کوئی چیز پیدا نہیں کی، زمین و آسمان کی تدبیر کرنے، اس کا نظام چلانے میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، لیکن اب خالق حقیقی اور معبود برحق کے متعلق سنو، ان اللہ، بے شک اللہ ہی، یمسکو، تھامے رکھتا ہے، السماواتی والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، کہ وہ ہٹ جائیں، اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں، اس چیز سے وہ تھام کر رکھتا ہے۔ یعنی کیوں تھام کر رکھتا ہے؟ اس چیز سے تھام کر رکھتا ہے، اس وجہ سے تھام کر رکھتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں، ان تزولا، کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ زالا یزالو کا معنی ہوتا ہے نا ہٹ جانا، زوال کا وقت جب سورج سر پہ ہوتا ہے زوال، اس کے بعد وہ ہٹ جاتا ہے، یا پھر اس میں لا اپنی طرف سے زائد لگانا پڑتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ہٹ نہ جائیں۔ نا کا لفظ کئی لوگ زیادہ بھی لگا لیتے ہیں اس میں، ان تزولا، لیسٹ دے سیز، کہ کہیں وہ جھک نہ جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں۔ تو زمین و آسمان کے سارے نظام کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے، کسی اور نے نہیں تھاما ہوا۔ والا ان، اور واو اور لام زبر لا، یقیناً، ان اگر، اور یقیناً اگر، زالتا، وہ دونوں ہٹ جائیں، زمین و آسمان، اور یقیناً اگر وہ ہٹ جائیں، ان امسکاہما، ان کا یہاں ترجمہ کریں گے نہیں، ان امسکا، نہیں تھامے گا، ہما، ان دونوں کو، من احدن، کوئی ایک بھی، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی اللہ کے بعد، اللہ کے بعد پھر کوئی ایک بھی ایسی ہستی نہیں ہے اس کائنات میں کہ اگر اللہ پاک زمین و آسمان کو چھوڑ دیں اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ہل جائیں، پٹڑی سے اتر جائیں، تو کوئی اور معبود آگے بڑھ کر انہیں تھام لے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اتنی موٹی موٹی باتیں بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، پھر بھی لوگ ڈیریوں پہ، قبروں پہ، شجروں پہ، حجروں پہ، پتھروں پہ، مورتیوں پہ، زندوں پہ، مردوں پہ جھکتے ہیں، ان سے ہی مانگتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ نہیں سمجھ رہے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ تو بڑا آتا ہوگا، لیکن پھر وہ فوری طور پہ ان پہ کوئی عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا؟ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کیوں نہیں کر لیتا؟ اس کے باوجود وہ لوگوں کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ کافروں مشرکوں کی بھی وہ آکسیجن بند نہیں کرتا، اللہ پاک ان کی روٹی پانی بند نہیں کرتا، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دے دیا آخر میں اللہ پاک نے، انہو، بے شک وہ، کانا، ہمیشہ سے ہے، حلیما، نہایت حلیم، نہایت بردبار، یعنی تحمل والا۔ وہ ہماری طرح تھوڑا ہے کہ ذرا ہماری بات کوئی نہ مانے تو ہم اس کا گلا کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہو کان حلیما، بے شک وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار ہے، غفورا، بے حد بخشنے والا۔ حلیم اور غفور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، غفورا، بے حد بخشنے والا۔ تمہارے مشرکانہ اقوال و افعال تو اتنے خطرناک ہیں اور خوفناک ہیں کہ اللہ کی قسم ان کا تقاضا انسان کی سوچ کے مطابق تو یہ بنتا ہے کہ فوراً آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ایسے شرک کرنے والوں کو غرق کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، لیکن اللہ پاک حلیم ہے، اللہ پاک غفور ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں پر فوری گرفت نہیں فرماتا، وہ انہیں مہلتیں دے رہا ہے، سدھرنے کا موقع دے رہا ہے، شاید سدھر جائیں، شاید پلٹ آئیں، شاید شرک چھوڑ دیں، شاید ناشکریاں چھوڑ دیں، شاید کفران نعمت چھوڑ دیں، شاید میری توحید اختیار کر لیں اور میری جنت کے مہمان بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ شرک جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمانا۔ اللہ
سب کو توحید پر قائم رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔